فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے سلسلے میں کتاب فرزند زہرا کی ریکارڈنگ کا حصہ نمبر 2 پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے ظہور امام علیہ السلام کی علامات و حوادث۔ تو ان علامات میں سے ہے سفیانی کا خروج، سید حسنی کی شہادت، بنی عباس کا دنیاوی ملک میں اختلاف، 15 رمضان کو سورج گرہن اور آخری رمضان میں عادات کے خلاف چاند گرہن، مقام بیدا کا زمین کے اندر دھنس جانا، مشرق و مغرب میں زمین کا اندر کو دھنس جانا، زوال کے وقت سے عصر کے وقت تک سورج کا رک جانا، مغرب سے سورج کا طلوع کرنا، نفس زکیہ کا کوفہ کی پشت پر 70 صالحین کی جماعت کے ساتھ شہید ہونا، ایک ہاشمی کا رکن و مقام کے درمیان ذبح ہونا، مسجد کوفہ کی دیوار کا گرنا، خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا آگے بڑھنا، یمانی کا خروج کرنا، مغرب کا مصر میں زہروں اور شامات کو اپنی ملکیت میں لانا، جزیرے میں ترکوں کا اترنا اور رملہ میں روم کا نزول، مشرق میں ایک ستارے کا طلوع جو چاند کی طرح روشنی دے گا، پھر وہ ٹیڑھا ہوگا یہاں تک کہ قریب ہوگا کہ اس کے دونوں کنارے مل جائیں، آسمان میں سرخی کا ظاہر ہو کر اطراف میں پھیل جانا، طول مشرق میں آگ کا ظاہر ہونا اور 3 یا 7 دن تک فضا میں باقی رہنا، عرب کا اپنی مہاریں اتار کر شہروں کا مالک ہو جانا اور ان شہروں کا عجمی بادشاہ کے تسلط سے نکل جانا، اہل مصر کا اپنے امیر کو قتل کرنا، شام کا برباد ہو کر 3 مختلف جھنڈوں کا ہونا، قیس و عرب کے جھنڈوں کا مصر میں داخل ہونا، قبیلہ کندہ کے جھنڈوں کا خراسان کا رخ کرنا، مغرب کی طرف سے گھوڑوں کا ورود یہاں تک کہ وہ نجف کی حدود دہیرہ کے صحن میں باندھے جائیں گے، سیاہ جھنڈوں کا مشرق کی طرف سے ہیرا کی طرف بڑھنا، دریائے فرات کے پانی کا زیادہ ہو کر کوفہ کی گلیوں میں داخل ہونا، 60 جھوٹوں کا خروج جو سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، آل ابو طالب میں سے 12 افراد کا خروج جو سب کے سب امام کا دعویٰ کریں گے، بنی عباس کے گروہ میں سے ایک بزرگ شخص کا مقام جلولہ اور خاقین کے درمیان جلایا جانا، بغداد شہر میں محلہ کرج کے نزدیک پل باندھنا، وہاں کے درمیان میں سیاہ آندھی کا پھیلنا، زلزلے کا آنا جس سے بغداد کا زیادہ تر حصہ زمین میں دھس جائے گا اور خوف و ہراس جو اہل عراق و بغداد کو گھیر لے گا، اچانک اموات کا واقع ہونا، مال و جان اور پھلوں میں کمی ہونا، وقت اور بے وقت ٹیڑھی دل کا ظاہر ہونا جو زراعت و غلات کو تباہ کر دے گی، لوگ زراعت کریں گے لیکن غلہ کم ہوگا، عجم یعنی ایران میں 2 گروہوں کا آپس میں اختلاف کرنا اور ان کے درمیان بہت زیادہ خون بہنا، غلاموں کا اپنے آقاؤں کی اطاعت سے نکل جانا اور ان کا اپنے سرداروں کو قتل کرنا، اہل بدعت میں سے ایک قوم کا مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جانا اور سرداروں کے شہروں پر غلاموں کا غلبہ حاصل کرنا، آسمان سے ایک پکار کا آنا کہ جسے سب اہل زمین سنیں گے اور ہر زبان والا اپنی ہی زبان میں سنے گا، ایک چہرہ اور سینہ سورج کی ٹکیاں میں آسمان سے لوگوں کے لیے ظاہر ہوگا، مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دنیا کی طرف پلٹ آئیں گے، بس وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ایک دوسرے کی ملاقات کریں گے،
پھر ان سب کا خاتمہ 24 متصل بارشوں پر ہوگا کہ جن سے زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جائے گی اور اس کی برکتیں پہچانی جائیں گی، اور اس کے بعد ہر آفت و مصیبت حق کے عقیدہ رکھنے والے مہدی علیہ السلام کے شیعوں سے زائل ہو جائے گی، اور اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ علیہ السلام نے مکے میں ظہور کیا ہے، اور وہ آپ کی نصرت و مدد کے لیے آپ کا رخ کریں گے، جس طرح کہ اس سلسلے میں اخبار و روایات آئی ہیں۔ ان واقعات میں سے کچھ حتمی ہیں اور کچھ مشروط ہیں، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے۔ ہم نے تو انہیں ذکر کر دیا جس طرح کہ وہ کتب میں تحریر ہے، اور جس طرح آثار منقولہ انہیں اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں، اور اللہ سے ہم اعانت و مدد چاہتے ہیں اور اسی سے ہی توفیق مانگتے ہیں۔ پہلی خبر، مجھے خبر دی ابو الحسن علی بن بلال محلبی نے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن جعفر مؤدب یعنی مؤذن نے، احمد بن ادریس نے سے، اس نے علی بن محمد بن قتیبہ سے، اس نے فضل بن شازان سے، اس نے اسماعیل بن صباح سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اصحاب میں سے شیخ بزرگ سے سنا جو سیف بن عمیرہ کے حوالے سے ذکر کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ابو جعفر منصور کے پاس تھا کہ اس نے مجھ سے بغیر تمہید کے ابتداً کہا، اے سیف بن عمیرہ، آسمان سے لازمی طور پہ ایک ندا دینے والا ابو طالب کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام لے کر ندا کرے گا۔ میں نے کہا آپ پر قربان ہو جاؤں اے امیر، یہ حدیث آپ کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تو میرے دونوں کانوں نے سنی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا اے امیر، یہ حدیث تو میں نے اس وقت سے پہلے نہیں سنی۔ تو منصور نے کہا اے سیف، یہ حدیث حق ہے، پس جب وہ ندا ہوگی تو ہم سب سے پہلے لبیک کہیں گے کہ قبول کریں گے، لیکن یہ ندا ہمارے چچا زاد بھائیوں میں سے ایک کے نام ہوگی۔ تو میں نے کہا وہ مرد اور اولاد فاطمہ میں سے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں اے سیف، اگر میں نے یہ حدیث ابو جعفر محمد باقر بن علی زین العابدین سے نہ سنی ہوتی اور تمام اہل زمین مجھ سے بیان کرتے تو میں ان سے قبول نہ کرتا، لیکن وہ تو محمد بن علی علیہ السلام ہیں۔ دوسری خبر، یحییٰ بن ابو طالب نے علی بن عاصم سے، اس نے عطا بن صائب سے، اس نے اپنے باپ سے، اس نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت قیامت نہیں ہوگی جب تک میری اولاد میں سے مہدی علیہ السلام ظہور نہ کریں، اور مہدی علیہ السلام ظہور نہیں کرے گا جب تک 60 جھوٹے شخص خروج نہ کریں گے جن میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ تیسری خبر، مجھ سے فضل بن شازان نے، اس نے آگے جس سے روایت کی ہے، اور اس شخص نے ابو حمزہ سمالی سے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کیا سفیانی کا خروج حتمی علامات میں سے ہے؟ فرمایا ہاں، ندائے آسمانی اور سورج کا مغرب سے طلوع کرنا، بنی عباس کا حکومت میں اختلاف، نفس زکیہ کا قتل اور خروج قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب کی سب حتمی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ندا کس طرح ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا دن کے پہلے حصے میں آسمان سے ندا آئے گی، یاد رکھو کہ بے شک حق علی اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ پھر ابلیس دن کے آخری حصے میں زمین سے پکارے گا، یاد رکھو بے شک حق عثمان اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ تو اس وقت باطل پرست شک میں پڑ جائیں گے۔ چوتھی خبر، حسن بن علی وشا نے احمد بن عائص سے، اس نے ابو خدیجہ سے، اس نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک قائم خروج نہیں کریں گے جب تک ان سے پہلے بنی ہاشم میں سے 12 افراد خروج نہ کریں کہ جن میں سے ہر ایک اپنی طرف دعوت دے گا۔ پانچویں خبر، محمد بن ابو البلاد نے علی بن محمد ازدی سے،
اس نے اپنے باپ سے جس نے اپنے دادا سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم علیہ السلام سے پہلے سرخ موت اور سفید موت ہے، اور ٹڈی دل کا وقت بے وقت آنا جو خون کے رنگ کی طرح ہوگی، پس سرخ موت سے مراد تو تلوار ہے اور سفید موت سے مراد طاعون و وبا ہے۔ چھٹی خبر، حسن بن محبوب نے عمرو بن ابو مقدام سے، اس نے جابر جافی سے، اس نے ابو جعفر علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا زمین سے لپٹے رہو اور ہاتھ پاؤں کو حرکت نہ دو جب تک کہ وہ علامات نہ دیکھ لو جنہیں تمہارے لیے ذکر کرتا ہوں، اور میں نہیں دیکھتا کہ تم انہیں پا سکو۔ بنی عباس کا اختلاف، منادی جو آسمان سے ندا کرے، اور شام کی ایک بستی کا زمین میں دھس جانا جسے جابیہ کہیں گے، ترکوں کا جزیرہ میں، روم کا رملہ میں نزول، اور اس وقت ہر خطہ زمین میں زیادہ اختلاف ہونا، یہاں تک کہ شام برباد ہو جائے گا، اور اس کے برباد ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس میں 3 جھنڈے جمع ہو جائیں گے، سفید سرخ مائل جھنڈا، مختلف رنگوں والا جھنڈا، اور سفیانی کا جھنڈا۔ 7ویں خبر، علی بن حمزہ نے ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ خدا کے اس ارشاد کے بارے میں، ان قریب ہم اطراف عالم میں اور ان کے وجود میں اپنی آیات و نشانیاں انہیں دکھائیں گے تاکہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا آفاق میں فتنے اور دشمنان حق میں مسخ ہونا ہوگا۔ 8ویں خبر، وہب بن ابو حفص نے ابو بصیر سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو جعفر علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ خدا کے اس قول میں ان نشاء ننزل علیہ من السماء آیاتا فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانیاں ان کی طرف نازل کریں کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 4۔ فرمایا ان قریب خدا ان کے لیے ایسا کرے گا۔ میں نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا بنو امیہ اور ان کے شیعہ۔ تو میں نے عرض کیا وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا کہ زوال سے لے کے عصر کے وقت تک سورج کا ایک جگہ رک جانا اور ایک مرد کے سینے اور چہرے کا سورج کی ٹکیا میں ظاہر ہونا جو اپنے حسب و نسب سے پہچانا جائے گا، اور یہ سفیانی کے زمانے میں ہوگا، اور اس وقت اس کی اور اس کی قوم کی ہلاکت و تباہی ہوگی۔ 9ویں خبر، عبداللہ بن بکیر نے عبد المالک بن اسماعیل علیہ السلام سے، اس نے اپنے باپ سے، اس نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے، نے کہا کہ وہ سال جس میں مہدی علیہ السلام قیام الظہور فرمائیں گے 24 دن زمین پہ بارش ہوگی اور جس کے آثار و برکات دیکھے جائیں گے۔ 10ویں خبر، فضل بن شازان نے احمد بن محمد بن ابو نصر سے، اس نے ثعلبہ ازدی سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ابو جعفر نے فرمایا 2 نشانیاں قیام قائم سے پہلے ہوں گی، 15 رمضان کو سورج گرہن اور آخری رمضان میں چاند گرہن خلاف عادت ہوگا۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سورج گرہن آخری مہینے میں اور چاند گرہن 15 کو؟ تو ابو جعفر نے فرمایا میں بہتر جانتا ہوں، جو کچھ میں نے کہا ہے یہ دونوں ایسی نشانیاں ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمین پہ اترنے کے وقت سے اب تک نہیں ہوئی۔ 11ویں خبر، ثعلبہ بن میمون نے شعیب عداد سے اور اس نے صالح بن میسم سے، وہ کہتا ہے میں نے ابو جعفر علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا قیام قائم علیہ السلام اور نفس زکیہ کے قتل ہونے کے درمیان 15 راتوں سے زیادہ فاصلہ نہیں۔ 12ویں خبر، عمرو بن شمر نے جابر سے روایت کی ہے کہ میں نے ابو جعفر علیہ السلام سے عرض کیا یہ معاملہ کب ہوگا؟ فرمایا تب ہوگا
اے جابر جب جبرہ اور کوفہ کے درمیان کثرت سے لوگ قتل ہوں گے۔ 13ویں خبر، محمد بن سنان نے حسین بن مختار اس نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسجد کوفہ کی دیوار عبداللہ بن مسعود کے گھر والی طرف سے گر جائے گی تو اس وقت اس قوم کا ملک و سلطنت زائل ہو جائیں گے، اور جب ان کا زوال ہوگا اس وقت قائم کا خروج متوقع ہے۔ 14ویں خبر، سیف بن عمیرہ نے بکر بن محمد سے اس نے ابو عبداللہ سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تین کا خروج سفیانی، خراسانی اور یمانی 1 سال 1 ماہ اور 1 ہی دن میں ہوگا، اور ان میں کوئی جھنڈا ایمانی کے جھنڈے سے زیادہ ہدایت یافتہ نہیں ہے کیونکہ وہ حق کی طرف دعوت دے گا۔ 15ویں خبر، فضل بن شازان نے احمد بن محمد ابو نصر سے اس نے جناب ابو الحسن رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرف تم اپنی گردنیں بڑھاتے ہو انتظار مہدی علیہ السلام اور ظہور حکومت حق میں، وہ نہیں ہوگا جب تک تمہیں مختار اوجدہ اور تمہارا امتحان نہیں کیا جائے گا، اور تم میں سے باقی نہیں بچیں گے مگر تھوڑے سے۔ پھر آپ نے یہ آیات پڑھیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر کہ وہ کہیں ہم پر ایمان لے آئیں اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کشائش و فرج یعنی ظہور امام مہدی علیہ السلام کی علامات میں سے 2 مسجدوں کے درمیان کا حادثہ یعنی مسجد مکہ اور مدینہ یا مسجد کوفہ، مسجد سہلہ، اور ایک روایت میں بین الحرمین، لیکن پہلا معنی قریب ہے، اور فلاں کی اولاد میں سے 15 دلاور عرب کو فلاں قتل کرے گا۔ 16ویں خبر، فضل بن شازان نے معمر بن خلاد سے اور اس نے ابو الحسن رضا سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا گویا میں مصر کی طرف آگے بڑھنے والے سبز رنگ کے جھنڈے دیکھ رہا ہوں، یہاں تک کہ وہ شامات یعنی سوریہ میں آئیں گے اور صاحب وصیات کے بیٹے کو ہدایت و رہبری کریں گے۔ 17ویں خبر، حماد بن عیسیٰ نے ابراہیم بن عمر یمانی سے، اس نے ابو بصیر سے اور اس نے ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ان کی حکومت ختم نہیں ہوگی جب تک لوگ کوفہ میں روز جمعہ ان کے در پہ نہیں ہوں گے، گویا میں باب الفیل یعنی مسجد کوفہ اور اصحاب صابون کے درمیان سر گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ 18ویں خبر، علی بن اسبات نے ابو الحسن بن جہن سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ابو الحسن رضا علیہ السلام سے کشائش و فرج یعنی ظہور امام علیہ السلام کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تفصیل چاہتے ہو یا تیرے لیے اجمال کروں؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے محلمن فرمائیے، تو فرمایا جب قیس کے جھنڈے مصر میں اور کندہ کے جھنڈے خراسان میں گڑ جائیں تب ظہور قائم آل محمد ہوگا۔ 19ویں خبر، حسین بن ابو علائی نے ابو بصیر سے اور اس نے جناب عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے، فرمایا فلاں یعنی بنی عباس کی اولاد کے ساتھ تمہاری مسجد یعنی مسجد کوفہ کے پاس ایک واقعہ جمعے کے دن ہوگا جس میں باب الفیل اور اصحاب صابون کے درمیان 4000 افراد قتل ہوں گے، بس تم اس راستے سے بچو اور اجتناب کرو، اور زیادہ اچھی حالت میں وہ ہوگا جو انصار کے دروازے والا راستہ اختیار کرے گا۔ 20ویں خبر، علی بن ابو حمزہ نے ابو بصیر سے، اس نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ظہور قائم سے پہلے والا سال زیادہ بارشوں کا ہے کہ جن میں پھل اور کھجوریں درختوں پر تباہ و برباد و خراب ہو جائیں گی، تو اس میں شک نہ کرنا۔ 21ویں خبر، ابراہیم بن محمد نے جعفر بن سعد سے اور اس نے اپنے باپ سے اور اس نے جناب ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی
آپ علیہ السلام نے فرمایا فتح و نصرت کے سال ظہور کے سال اچانک فرات کا پانی پھوٹ پڑے گا، یہاں تک کہ کوفہ کی گلی کوچوں میں داخل ہو جائے گا۔ 22ویں خبر، اور محمد بن مسلم کی حدیث میں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ قائم سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ میں نے کہا آپ پر قربان جاؤں وہ کیا ہے؟ تو آپ نے پڑھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائش کریں گے، خوف و بھوک میں سے، کسی چیز سے، اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورہ بقرہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تفصیل بیان کرتے ہوئے، خوف نبی فلاں بادشاہوں سے، بھوک نرخوں کی مہنگائی سے، اموال کا نقصان، تجارتوں کی کساد بازاری سے، اور ان میں کم بچت سے نفوس کی کمی، ناگہانی اموات سے، اور پھلوں کی کسی زراعت کے کم پیداوار دینے اور پھلوں میں برکت کم ہونے سے ہے۔ اور پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس وقت جب گزشتہ باتیں ہو جائیں گی تو جلد ہی قائم آل محمد کا ظہور ہوگا۔ 23ویں خبر، حسین بن سعید نے منظر جوزی سے، اس نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے قائم علیہ السلام کے قیام سے پہلے ایک آگ کے ذریعے روکا اور جھڑکا جائے گا، اور جو آسمان میں ظاہر ہوگی، اور سرخی جو آسمان میں عام ہوگی۔ بغداد و بصرہ کے شہر میں زمین اندر کی طرف دھس جائے گی، اور وہاں خون بہیں گے، اور اس کے گھر خراب ہوں گے، اور اس کے رہنے والوں میں فنا و بربادی ہوگی، اور اہل عراق کو خوف و ہراس نے گھیر رکھا ہوگا کہ جس کی وجہ سے انہیں قرار و چین نہیں ہوگا۔ اگلا موضوع صفحہ نمبر 52، ظہور امام مہدی علیہ السلام کا سال اور دن۔ اس سال اور دن کے بارے میں جس میں قائم آل محمد علیہ السلام و علی آبائہ السلام قیام الظہور فرمائیں گے، اس سلسلے میں ائمہ طاہرین و صادقین علیہ السلام کی روایت ہیں۔ پہلی روایت کی ہے حسن بن محبوب نے علی بن حمزہ سے، اس نے ابو بصیر سے، اس نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم علیہ السلام خروج و ظہور نہیں فرمائیں گے مگر طاق سال میں 1، 3، 5، 7 یا 9 میں۔ دوسری روایت فضل بن شازان نے محمد بن علی کوفہ سے، اس نے وہب بن حفص سے، اس نے ابو بصیر سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم علیہ السلام کے نام کی منادی اور پکار تو 23ویں رات ہوگی، اور آپ علیہ السلام عاشورہ کے دن قیام کریں گے، اور یہ وہی دن ہے کہ جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ گویا میں ہفتے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو رکن و مقام کے درمیان نہیں دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل دائیں طرف پکار رہے ہیں، اللہ کے لیے بیعت کرو۔ بس اطراف زمین سے شیعہ ان کی طرف آئیں گے اور زمین ان کے لیے لپیٹ دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ آ کر آپ کی بیعت کریں گے۔ پس خدا ان کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ اگلا موضوع امام آخر الزمان مکہ سے کوفہ تک۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت مکہ سے چل کر کوفہ کی طرف آئیں گے اور نجف میں نزول اجلال فرمائیں گے، پھر وہاں سے لشکر مختلف شہروں میں پھیل جائیں گے۔ پہلی روایت مجال نے روایت کی ہے کہ صوبلہ سے کہ اس نے ابو بکر حضرمی سے، اس نے ابو جعفر علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا میں نجف و کوفہ میں قائم کے ساتھ ساتھ ہوں، یعنی میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ مکے سے آپ علیہ السلام کی ہمراہی میں 5000 ملائکہ چلے ہیں، جبرائیل آپ کے دائیں طرف، میکائیل بائیں طرف، مومنین آپ کے آگے ہیں، اور آپ لشکروں کو شہروں کے لیے تقسیم کر رہے ہیں۔
دوسری روایت عمرو بن شمر کی روایت میں ابو جعفر علیہ السلام سے مروی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ نے مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام کوفہ میں داخل ہوں گے اور اس میں 3 جھنڈے جو اضطراب میں ہوں گے آپ کے لیے مخلص ہو جائیں گے، اور آپ اس میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ ممبر کے پاس آئیں گے اور خطبہ دیں گے، لیکن گریہ و زاری کی وجہ سے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ تو جب دوسرا جمعہ آئے گا تو لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ انہیں نماز جمعہ پڑھائیں گے، تو آپ حکم دیں گے اسے جو مشہد امام حسین علیہ السلام کی پشت کی طرف سے ایک نہر کھود کر غرین تک جاری کرے گا، یہاں تک کہ پانی نجف میں اتر پڑے گا اور اس نہر کے دہانے پر کئی پلوں اور چکیاں بنائی جائیں گی۔ گویا میں ایک بڑھیا کو دیکھ رہا ہوں جس کے سر پر گندم بھری ایک ٹوکری ہے، وہ ان چکیوں کے پاس آئے گی اور بغیر مزدوری کے آٹا پسوائے گی۔ تیسری روایت صالح بن ابو الاسود کی روایت میں ابو عبداللہ علیہ السلام سے منقول ہے، وہ کہتا ہے میں نے مسجد سہلہ کا ذکر کیا تو فرمایا یاد رکھو یہ ہمارے صاحب الزمان علیہ السلام کی منزل اور قیام گاہ ہے جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئیں گے۔ چوتھی روایت مفضل بن عمر کی روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو کوفے کی پشت پہ ایک مسجد تعمیر کریں گے جس کے 1000 دروازے ہوں گے، اور اہل کوفہ کے گھر کربلا کی دونوں نہروں سے متصل ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کی مدت حکومت حضرت قائم علیہ السلام کی سلطنت و حکومت کی مدت، ان ایام کی کیفیت، اس زمانے میں شیعوں کے حالات اور زمین اور اس میں جو لوگ ہوں گے ان کے حالات کے بارے میں کچھ اخبار وارد ہوئے ہیں۔ پہلی روایت عبد القریم شخمیمی جعفی نے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کتنی مدت تک حضرت قائم علیہ السلام حکومت کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 7 سال، کہ جس کے دن اتنے طویل ہوں گے کہ ان میں سے 1 سال تمہارے 10 سالوں کے برابر ہوگا، تو ان کی حکومت کے سال تمہارے سالوں کی نسبت سے 70 سال ہوں گے، اور جب ان کے قیام کا وقت قریب ہوگا تو لوگوں پر جمادی الثانی اور رجب کے 10 دنوں تک اتنی بارش ہوگی کہ جیسی بارش مخلوقات نے کبھی دیکھی نہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مومنین کے گوشت اور ان کے بدن ان کی قبروں میں اگائے گا، تو گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ مقام جہینہ کی طرف وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اپنے بالوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، زندہ ہو کر اٹھ رہے ہیں۔ دوسری روایت مفصل بن عمر نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ جب ہمارے قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور بندے سورج کی روشنی سے مستغنی ہو جائیں گے اور تاریکی دور ہو جائے گی۔ ایک ایک مرد ان کی حکومت میں اتنی عمر گزارے گا کہ ان کے ہاں 1000 لڑکا پیدا ہوگا کہ جن میں کوئی لڑکی نہیں ہوگی۔ زمین اپنے خزانے ظاہر کرے گی یہاں تک کہ لوگ انہیں زمین کے اوپر دیکھیں گے۔ تم میں سے ایک ایک شخص اسے تلاش کرتا پھرے گا جس پر اپنے مال کی بخشش کرے گا، اور اس کے مال کی زکوٰۃ لے کر تو اسے کوئی نہیں ملے گا جو اس سے زکوٰۃ وصول کرے، اور سب لوگ خدا کے فضل و کرم کی بدولت اس کے رزق کے ساتھ تونگر و مستغنی ہو جائیں گے۔ آن جناب علیہ السلام کا حلیہ مبارک۔ قائم علیہ السلام کی صفت اور ان کے حلیے کے متعلق عمرو بن شمر نے جابر جعفی سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر امام باقر علیہ السلام کو کہتے سنا کہ جب عمر بن خطاب نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے مہدی علیہ السلام کے متعلق خبر دیجیے کہ ان کا نام کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے حبیب علیہ السلام نے یہ عہد لیا ہے کہ میں ان کا نام کسی کو نہ بتاؤں
جب تک خدا انہیں نہ بھیجے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ان کی صفت و حلیہ کی خبر دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ میانہ قد خوبرو نوجوان ہوں گے، اور آپ کے یہ سوئے مبارک خوبصورت اور شانوں تک دراز ہوں گے، اور ان کے چہرے کا نور ان کی ریش مبارک اور سر کے بالوں کی سیاہی پر حاوی ہوگا۔ میرا باپ آپ پر قربان ہو، بہترین کنیز کے بیٹے پر۔ صفحہ نمبر 57۔ آپ علیہ السلام کی سیرت و روش۔ آپ علیہ السلام کی سیرت قیام کے وقت آپ علیہ السلام کے احکام کا طریقہ اور جو آپ کی آیات و نشانیاں خدا واضح کرے گا تو اس کے متعلق بھی روایات آئی ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں۔ پہلی روایت مفصل بن عمر جعفی نے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ جب خدا قائم آل محمد کو خروج و ظہور کی اجازت دے گا تو وہ منبر پر تشریف لے جا کر لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے کر اپنے حق کی طرف بلائیں گے، اور وہ ان میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مطابق عمل کریں گے۔ پس خداوند عالم جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آ کر کہیں گے ہاتھ بڑھائیے، میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی بیعت کرتا ہوں۔ پس جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ مسح کریں گے اور آپ کے ساتھ آپ کے پاس 300 درہم اور 313 مرد پہنچیں گے اور آپ کی بیعت کریں گے، اور آپ مکہ میں ہی ٹھہرے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کے اصحاب کی تعداد 10,000 ہو جائے گی، اور پھر آپ علیہ السلام وہاں سے مدینہ جائیں گے۔ دوسری روایت محمد بن عجلان نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب تک قائم قیام فرمائیں گے تو نئے اسلام کی دعوت دیں گے، یعنی لوگوں کو اسلام نیا معلوم ہوگا چونکہ وہ اصلی اسلام سے نابلد ہو چکے ہوں گے، اور انہیں ایک ایسی چیز کی طرف ہدایت کریں گے جو پرانی ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی اکثریت اس سے گمراہ ہو چکی ہوگی۔ اور قائم کو مہدی علیہ السلام بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایسے عمل کی ہدایت کریں گے جس سے لوگ گمراہ ہو چکے ہوں گے، اور انہیں قائم اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ حق کے ساتھ قیام کریں گے۔ تیسری روایت کی ہے عبداللہ بن مغیرہ نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قائم آل محمد صلوات اللہ علیہم قیام فرمائیں گے تو قریش میں سے 500 افراد کو کھڑا کر کے ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی، یہاں تک کہ آپ 6 مرتبہ ایسا کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان کی تعداد اتنی ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں، ان میں سے اور ان کے موالیوں میں سے ہو جائے گی۔ چوتھی روایت اور ابو بصیر نے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو مسجد الحرام کو گرا دیں گے، یہاں تک کہ اسے اس کی اصلی بنیادوں پر واپس لے آئیں گے، اور مقام ابراہیم علیہ السلام کو اسی جگہ پہ لے آئیں گے جہاں وہ تھا، اور بنی شیبہ کے ہاتھ کاٹ کر انہیں کعبہ کے ساتھ لٹکا کر ان پہ لکھیں گے یہ کعبہ کے چور ہیں۔ پانچویں روایت ابو جعفر علیہ السلام سے طویل حدیث میں روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب قائم علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو وہ کوفہ کی طرف جائیں گے، جہاں سے 10,000 اور کچھ لوگ نکلیں گے جنہیں بطریہ کہا جائے گا، اور وہ ہتھیاروں سے لیس ہوں گے، اور وہ آپ سے کہیں گے جدھر سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ، ہمیں اولاد فاطمہ علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ ان میں تلوار رکھیں گے یہاں تک کہ آخر تک ان سب کو ختم کر دیں گے، پھر کوفہ میں داخل ہوں گے اور اس میں سے ہر منافق و شک کرنے والے کو ختم کر دیں گے، اور اس کے قصور و محلات کو گرائیں گے، اور ان میں سے جنگ کرنے والوں کو قتل کریں گے جہاں تک کہ اللہ کی رضا ہوگی۔ چھٹی روایت ابو خدیجہ نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب قیام کریں گے تو ایک نئی چیز لے کر آئیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں ایک نئی چیز کی دعوت دی تھی۔ ساتویں روایت علی بن عقبہ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب قائم علیہ السلام قیامت کریں گے تو عدل کے مطابق حکم کریں گے، ظلم و جور اٹھ جائے گا،
راستے مامون و محفوظ ہو جائیں گے، زمین اپنی برکتیں باہر نکالے گی، ہر اس کا حق صاحب حق کو واپس دیا جائے گا، تمام ادیان کے دین اسلام کا اظہار اور ایمان کا تمام ادیان کے دین اسلام کا اظہار اور ایمان کا اعتراف کر لیں گے۔ کیا تو نے نہیں سنا خدا فرماتے ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی لیے اسلام لے آیا، کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اطاعت کرتے ہوئے یا ناپسند کرتے ہوئے، یا اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ لوگوں کے درمیان حضرت داؤد علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جاری کریں گے، اور اس وقت زمین اپنے خزانے اور اپنی برکتیں ظاہر کرے گی، اور اس وقت تم میں سے کسی مرد کو صدقہ دینے اور نیکی کرنے کی جگہ نہیں ملے گی، چونکہ تمام مومنین خوشحال و تونگر ہوں گے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہماری حکومت آخری حکومت ہے، اور کوئی خاندان نہیں بچے گا کہ جن کے لیے حکومت ہے مگر وہ ہم سے پہلے حکومت کر لے گا، تاکہ وہ ہماری سیرت کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ جب ہمیں حکومت ملے گی تو ہم بھی ان جیسی سیرت پہ چلیں گے، اور یہ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ خدا کا یہ قول والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقیوں کے لیے ہے۔ 8ویں روایت، ابو بصیر نے ابو جعفر علیہ السلام سے طویل حدیث میں روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب قائم قیام کریں گے تو وہ کوفہ کی طرف جائیں گے اور وہاں کی 4 مساجد کو گرا دیں گے۔ روئے زمین پہ کوئی ایسی مسجد نہیں ہوگی جس کے کنگرے ہوں گے، مگر یہ کہ انہیں گرا کر کنگروں کے بغیر قرار دیں گے، راستہ وسیع کر دیں گے، اور ہر چھج اور شیل پروں کی طرح کا جو راستے کی طرف نکلا ہوگا اسے توڑ دیں گے، اور دروازوں کے چھجے اور پرنالے جو راستے کی طرف ہیں انہیں ختم کر دیں گے، اور ہر بدعت کو زائل اور ہر سنت کو قائم کر کے رہیں گے۔ قسطنطنیہ اور چین اور ویلیم کے کوہستانی علاقے فتح کر لیں گے، اور آپ اسی عالم میں 7 سال رہیں گے، اور جس کا ہر سال تمہارے ان سالوں میں سے 10 سال کے برابر ہوگا، پھر خدا جو چاہے گا کرے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، سال کس طرح لمبے اور طویل ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، خدا آسمان کو سست رفتاری اور کم حرکت کرنے کا حکم دے گا تو اس سے دن اور سال طویل ہو جائیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آسمان میں تغیر آ جائے تو وہ فاسد و خراب ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زندقیقوں اور منکرین خدا کا قول ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کہنے کا کوئی راستہ نہیں۔ حالانکہ خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یوشع بن نون کے لیے سورج کو پلٹایا گیا۔ نیز قیامت کے طویل ہونے کی خبر دی گئی ہے کہ وہاں ایک روز 1000 سال کے برابر ہے کہ جنہیں تم شمار کرتے ہو۔ 9ویں روایت، اور جابر نے ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب قائم آل محمد قیام فرمائیں گے تو آپ خیمے نصب کریں گے، لوگوں کو قرآن کی اس طرح تعلیم دیں گے جس طرح وہ نازل ہوا ہے، تو آج کے طریقے پر یاد اور حفظ کرنے والے کے لیے بہت گراں ہوگا، کیونکہ وہ اس تالیف و ترکیب سے مختلف ہوگا۔ 10ویں روایت، اور فضل بن عمر نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کوفے کی پشت سے 27 مرد قائم علیہ السلام کے ساتھ خروج کریں گے، جن میں 15 آدمی موسیٰ کی قوم میں سے ہوں گے جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے، اور موسیٰ کی قوم کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق بات کی ہدایت بھی کرتے ہیں اور معاملات میں حق ہی کے ساتھ انصاف بھی کرتے ہیں۔ قوم حضرت موسیٰ کے یہ 15 آدمی، اور نوشع بن نون، سلمان فارسی و ابو دجانہ انصاری و مقداد و مالک و اشتر رضوان اللہ علیہم، یہ حضرات آپ کے مددگار ہوں گے،
اور انہیں حکام مقرر کیا جائے گا۔ 11ویں ہدایت، عبداللہ بن عجلان نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم آل محمد قیام فرمائیں گے تو آپ لوگوں کے درمیان حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح حکم دیں گے۔ وہ گواہوں کے محتاج نہیں ہوں گے، خدا انہیں الہام کرے گا اور وہ اپنے علم کے مطابق حکم کریں گے، اور ہر قوم کو وہ کچھ بتائیں گے جو وہ چھپائے ہوئے ہوں گے، اور علامت کے ذریعے اپنے دوست کو دشمن سے پہچان لیں گے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، بے شک اس میں تاڑ جانے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اور وہ ہمیشہ کے راستے پر ہے۔ 12ویں روایت ہے کہ حضرت قائم آل محمد کی حکومت کی مدت 17 سال ہے، جس کے دن اور مہینے طویل ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم پہلے پیش کر آئے ہیں، اور یہ چیز ہماری نظر سے غائب و اوجھل ہے، اور ہماری طرف تو اس میں سے کچھ القاء کیا گیا ہے جو خدا کرنے والا ہے، اس شرط کے ساتھ جس کے متعلق اسے معلوم ہے کہ اس میں معلوم صالح میں سے کوئی مصلحت ہے، لہٰذا ہم کسی ایک چیز پر قطع و یقین نہیں رکھ سکتے، اگرچہ 7 سال کے ذکر والی روایت زیادہ ظاہر اور اس کا ذکر زیادہ ہوا ہے، اور حضرت قائم علیہ السلام کی حکومت کے بعد کسی کی حکومت، مگر وہ جو روایات آئی ہیں ان کی اولاد انشاءاللہ اس میں قیام کرے گی، لیکن یہ یقینی طور پہ وارد نہیں ہوئی، اور اکثر روایات میں ہے کہ مہدی علیہ السلام امت ہرگز اس دنیا سے نہیں جائیں گے، مگر 40 دن پہلے جن دنوں میں فتنے اور نئے واقعات ہوں گے مردے اٹھائے جائیں گے اور حساب و کتاب کے لیے قیامت قائم ہو رہی ہوگی۔ خدا بہتر جانتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے، اور وہی توفیق اور درستگی کا حاکم و والی ہے، اور اس کے ذریعے ہم گمراہی سے محفوظ رہنا اور رشد و ہدایت کے راستے کی طرف ہدایت چاہتے ہیں، اور خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل طاہرین پر رحمت نازل فرمائے۔ شیخ سعید مفید محمد بن نعمان رضی اللہ عنہ و حشر مع الصادقین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کے ہر باب میں کچھ روایات پیش کی ہیں جتنے کی حالت متحمل تھی، اور مختصر کرتے ہوئے ہر مقصد میں تمام وہ روایات نہیں لائے جو اس سلسلے میں آئی ہیں، اور ہم نے قائم آل محمد کے متعلق بھی جو اخبار تحریر کی ہے وہ بھی گزشتہ بیان کی مانند اختصار کے ساتھ ہیں، اور جسے ہم نے ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر کو چھوڑ دیا ہے، وہ ہماری طرف کسی کو یہ نسبت نہیں دینی چاہیے کہ ہم نے انہیں مہمل قرار دیا ہے یا ہمیں ان کا علم نہیں یا ہم انہیں بھول چکے اور ان سے غافل ہیں، اور چونکہ ہم نے مختصر اولا ائمہ علیہ السلام کی امامت پر قائم کی ہے اور مختصر ان کے واقعات لکھے ہیں، یہ ہمارے مقصد کے لیے کافی ہیں۔ خدا ہی توفیق دینے والا ہے، اور وہی ہمارے لیے کافی اور بہترین اور وکیل و نگران ہے۔